بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ہر وہ شخص جو انسانی تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے، دین اسلام کا مطالعہ کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ معلومات اکٹھی کرنا چاہتا ہے، اس کے ذہن میں ایک سوال کبھی نہ کبھی ضرور آتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ دنیا کے سب سے پہلے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین پر بھیجا تو ان کا قدم مبارک سب سے پہلے دنیا کے کس کونے پر پڑا؟ اور یہ سوال بھی ان کے ذہن میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد کتنا لمبا تھا۔ عمومی طور پر تو یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد اتنا لمبا تھا کہ کوئی آج کا انسان ان کے قد کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو ناظرین کرام، اس حوالے سے حقیقت کیا ہے؟ آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں چند حدیث شیئر کرنے والے ہیں، اور جو بھی معلومات ہیں ان کے بارے میں آپ کو آگاہی دینے والے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین کرام، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا تو ان کی لمبائی 7 ہاتھ تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں فرمایا کہ جاؤ ان فرشتوں کو سلام کرو، تو جو وہ جواب دے اسے سنو، کیونکہ وہی تیرا اور تیری اولاد کا سلام ہوگا۔ تو آدم علیہ السلام نے السلام علیکم کہا، تو انہوں نے جواب میں رحمت اللہ کا اضافہ کر کے السلام علیکم ورحمت اللہ کہا۔ تو بھی جو جنت میں داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر داخل ہوگا۔ تو آج تک جو مخلوق پھٹ رہی ہے، ناظرین کرام، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، صحیح البخاری حدیث نمبر 3336۔ اور ناظرین کرام، میں آپ کو اس ویڈیو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پیر سب سے پہلے زمین کے جس حصے پر پڑا تھا وہ پاکستان کے بہت قریب ہے، اور اب جان کر حیرت میں مبتلا ہو جائیں گے کہ ان کے پیر کا نشان آج بھی وہاں پر موجود ہے، اور بہت سے لوگ اس معجزے کو دیکھ کر دین اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اترے تھے۔ ہندوستان وہی علاقہ ہے جس میں پاکستان ہے، انڈیا ہے، اور ساتھ ساتھ جو دوسرے ہمسایہ ممالک ہمارے پائے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی اور ہم نے بنایا آدمی کو کھنکھناتے سنسنے گارے سے۔ اور ناظرین کرام، چنانچہ روایت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لائے۔ حکم خداوندی عز و جل کے مطابق اسرائیل علیہ السلام نے آسمان سے اتر کر زمین سے ایک مٹی کی مٹھی اٹھائی تو پوری روئے زمین کے اوپری پرت چھلکی کی مانند اتر کر آپ کی مٹھی میں آ گئی، جس میں 60 رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی مٹی تھی، یعنی سفید اور سیاہ اور سرخ اور زرد رنگوں والی، اور نرم اور سخت شیریں اور تلخ نمکین اور پھیکی وغیرہ وغیرہ کیفیتوں والی مٹی شامل تھی۔ ناظرین کرام، شاید یہی وجہ ممکن ہے کہ آج انسانوں کی طبیعت ایک دوسرے سے مختلف ہے، رنگ مختلف ہیں، نسلیں مختلف ہیں، طبیعتیں مختلف ہیں، عادتیں مختلف ہیں، خصلتیں مختلف، آپ کے چلنے پھرنے کا انداز مختلف۔ تو شاید اس کی یہی وجہ ہے کہ انسانوں کو مختلف طرح کی کیفیتوں والی مٹی سے ہی پیدا کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قدم سب سے پہلے عین کس جگہ پر پڑا تھا؟ ناظرین کرام، یہ جنوب بستی لنگا میں واقع کولمبو سے 40 میل دور مشرق کی طرف موجود ایک پہاڑی ہے، جس سے آدم کی چوٹی بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی بلندی 7630 فٹ ہے، اور اس کی چوٹی پر ایک ہموار سطح ہے جس کی لمبائی 27.24 فٹ ہے، جس پر 5 فٹ 4 انچ لمبا اور 6 انچ چوڑا انسانی پاؤں کا نشان ہے۔ اس حوالے سے مختلف مذاہب مختلف رائے رکھتے ہیں۔ ہندو سے شیواجی اور مسلمان اور مسیحی سے آدم علیہ السلام کے پاؤں کا نقش تصور کرتے ہیں، اور جس طریقے سے ہمیشہ مسلمانوں کی تمام باتیں درست ثابت ہوئی ہیں، کیونکہ ہمارے پاس وہ معلومات تھے اور انتہائی اوتھینٹک ہیں جو دوسرے عذاب میں یا دوسرے مذاہب میں اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، وہ زیادہ تر جھوٹ بول کر اور لغویات پر مبنی ہوتی ہیں۔ ناظرین کرام، ان حدیثوں اور تفاسیر میں جہاں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے، وہاں متعدد روایتوں میں اسی ضمن میں یہ بیان ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب آسمان سے زمین پر بھیجے گئے تو سری لنکا میں انہوں نے پہلا قدم رکھا، جس کا نشان سری لنکا کے پہاڑ پر پائے جانے کی روایات سے ملتا ہے۔ پہلے سری لنکا ہندوستان کے جنوبی حصے میں واقع تھا، جبکہ موجودہ دور میں آزاد مملکت کی حیثیت رکھتا ہے۔
اور میں نے اس سے پہلے آپ کو جو حدیث مبارکہ سنائی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اترے تھے، تو اس سے بھی اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ ان کا پہلا قدم جو تھا انہوں نے سری لنکا میں رکھا تھا، اور پہاڑ پر پائے جانے کی جو روایات ملتی ہیں وہ درست ہیں۔ ناظرین کرام، چونکہ پہلے سری لنکا ہندوستان کے جنوبی حصے میں واقع تھا، موجودہ دور میں آزاد مملکت کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن سری لنکا سے مسلمانوں کا تعلق یہاں پل پل صدیاں ہجری قائم کر لیتی ہیں، پر محمد بن قاسم کے حملے کی وجہ سے سری لنکا کے مسلمان ہی بنے تھے جن کے جہاز کو سندھ کے ساحل پر راجہ داہر کے ڈاکوؤں نے لوٹا تھا۔ سری لنکا کی ایک اور وجہ شہرت حضرت آدم علیہ السلام سے منسوب پاؤں کا یہ نشان ہے۔ 18ویں صدی عیسوی میں اسلام سری لنکا میں تیزی سے پھیلنے لگا، اور شروع میں وہ عورتیں 3 مسلمان ہوئی جنہوں نے عرب تاجروں سے شادی کی، اور پھر 18ویں اور 19ویں صدی میں برطانوی اور بلند ریزی حملہ آوروں کے ذریعے ملایا، اور انڈونیشیا سے بھی مسلمان یہاں لائے گئے۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں ہندوستان سے بھی مسلمان یہاں پر آئے، جبکہ مسلمانوں کے ہندوستانی ہونے کی سب سے مضبوط دلیل یہ ہے کہ اسلام سب سے پہلے پیغمبر اور دنیا کے سب سے پہلے انسان اسی سرزمین پر جہاں سے تشریف لائے تھے۔ ساتھ ہی یہ کائنات کی جان و جہت تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور بھی پیشانی آدم کے ساتھ سب سے پہلے حافظ بنایا تھا۔ یہاں مراد موجودہ ہندوستان نہیں، بلکہ وہ ہند ہے جس کی سرحدیں پاکستان، افغانستان، بھوٹان، نیپال، بنگلہ دیش، میانمار، سری لنکا اور مالدیپ تک وسیع تھی۔ ناظرین کرام، علامہ عبدالرزاق تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سرادیپ سری لنکا میں اور حضرت حوا جدہ میں اتارے گئے۔ ناظرین کرام، اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی برکت سے ہندوستان میں جواہرات اور کانوں کا وجود ہے۔ کسی نے ہندوستان کا نام وصف بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس کے سمندر میں موتی ہیں، اس کی پہاڑی یاقوت ہیں، اس کے درخت عود اور پتے عطر ہیں۔ ناظرین کرام، آپ کو اس حوالے سے یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ سری لنکا میں جو لوگ رہتے ہیں انہوں نے بہت تیزی سے اسلام قبول کیا، اور جو دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے وہ اس بات کو دیکھنے کے بعد حیرت میں مبتلا ہوئے اور سوچنے لگے کہ سری لنکا میں موجود ہندو لوگ تیزی سے دین اسلام قبول کر رہے ہیں۔ ہم تو یہ جانتے ہیں نا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی برکت کی وجہ سے تھا کہ لوگوں کے دل میں ایمان کی روشنی تیزی سے اترتی گئی، اور 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، اور پھر سلسلہ اسی طریقے سے چلتا رہا، اور لوگ جوق در جوق دار اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی مانتے رہے اور اپنا ایمان مضبوط بناتے رہے۔ ناظرین کرام، میں آپ کو اس ویڈیو میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے قد کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ اس حوالے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہمارے پاس موجود ہے، جس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا تو ان کی لمبائی 60 ہاتھ تھی۔ اس حدیث مبارکہ کو پڑھنے کے بعد آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کس قدر دراز قد تھے اور ان کا قد کتنا اونچا تھا۔